منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ اور جس دور کے اندر ہمیں میں بہت تیزی سے آگے کی طرف، اختتام کی طرف، بہت کہ جس دور کے اندر ہم ہیں یہ بہت فاسٹ دور ہے، یہاں پر ذرا سی غلطی جو ہے وہ انسان کو بہت دور پھینک دے گی۔ اگر ہم امام کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ہم سے غفلت ہو گئی تو ہمارا فاصلہ ذرا سا ہوگا، لیکن سفر تیز ہے، ہم بہت دور ہو جائیں گے امام سے۔ جیسے کہ اگر آپ ہائی وے میں ایک ایگزٹ غلطی سے لے لیں، چاہے آپ چلاتے رہیں گاڑی، لیکن آپ منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ دور ایسا ہے، اسی لیے بہت زیادہ انسان کو استغفار کی ضرورت ہے، فوکس کی ضرورت ہے، اور اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی میں سب کر سکتا ہوں، آج کل کا دور نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں، خاص طور پہ جوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں، کوئی اسپیشلسٹ بنے، کسی بھی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ بنے، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو، جو بھی ان کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں۔ ابھی تو ایوری تھنگ آن لائن ہے، آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں آن لائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر امام کے لیے۔ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کاروبار کے لیے، ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، کل کو پڑھے گا، ہمیں پیسے کما کے دے گا، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن یہی انویسٹمنٹ امام زمانہ کے لیے بھی کریں کہ میں ہفتے میں اتنے گھنٹے فلانا کام سیکھ رہا ہوں، کس لیے؟ امام کے لیے۔ فزیکلی فٹ ہو، امام کو اچھا آدمی چاہیے، دوڑ سکتا ہو، بھاگ سکتا ہو، کیونکہ بدن سالم ہوگا تو روح بھی سالم ہوگی انسان کی۔ اب انسان جو ہے وہ روح بہت اسٹرانگ ہو لیکن خوب انسان چل ہی نہیں پائے گا تو کہ امام کے کیا کام آئے گا؟ انسان فٹ ہونا چاہیے، انسان ایکسرسائز ہو، ورزشیں ہوں، برین اس کا ایکٹیو ہو، ایک ساتھ چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہو۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے ہسٹری کو، کمپیریٹیو ہسٹری کو پڑھنے کی، کمپیریٹیو انالائسس ہونے چاہیے، انسان کو تیز ہونا چاہیے، انسان چیزوں کو سامنے دیکھے نتیجہ نکال سکے فوراً۔ کنٹمپریری فلسفی انسان کو پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں آج کل کے دور کے اندر، تبھی تو آپ مضبوط ہوں گے، تبھی تو آپ لوگوں کو جواب دے پائیں گے، دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جو اسلام کے مقابلے میں آج وار ہے میڈیا کی، جہاں ایتھیزم، لوگ جو ہے وہ ہمارے جوان بچے جو ہے وہ خدا سے دور ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جو ہے وہ آج اسلام کے اوپر بڑے آرام سے جو ہے وہ اشکال کر دیتے ہیں کہ وائی دس وائی دس وائی دس۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے لیے ظاہر ہیں کیونکہ اس کو میڈیا پروپوگیٹ کر رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ جو ڈرامے، یہ جو ٹی وی سیزنز بچے دیکھتے ہیں، ان کے ورڈنگ ہم غور ہی نہیں کرتے کیونکہ اس کی جو ڈائلاگ بہت پلانڈ لکھے جاتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے کہ بچے کے ذہن میں آرام سے آہستہ آہستہ یہ جو ڈزنی کے کارٹونز بچے دیکھ رہے ہیں، ان کے کریکٹر کیا ہیں، وہ کردار بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس کے الفابیٹس کیا ہیں، اس کے کلر کمبینیشن کیا ہے، اس کے بعد سبنیمل میسیجز کیا ہیں، یہ سب بچے کے لاشعور کو ہٹ کر رہا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے چل، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دشمن گھروں میں گھسا ہوا ہے ہمارے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ڈائیورس ریٹ ہمارے کمیونٹی میں کتنا بڑھ چکا ہے، کیونکہ جب ایک گھرانہ، دیکھیں پہلی اسٹریٹجی ہے یہ گریک میتھولوجی کی کہ گھر تباہ کرو، کیونکہ گھر سالم نہیں ہوگا کوئی بھی چیز سالم نہیں ہوگی، یہ پہلی چیز ہے اس کی۔ کیونکہ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ گھر مضبوط کرو، اسی لیے اہل بیت کہا۔ بیت مضبوط ہونا چاہیے، گھر مضبوط ہو، اور دشمن گھر توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ جس گھر میں ماں باپ میں اختلاف ہو یا سنگل پیرنٹنگ ہو تو آپ اس بچے کو کیسے ریز کریں گے؟ اور جب گھر مضبوط ہوگا تو باہر سے گرنے والے سارے کلچرل بامز آپ کے گھر کے باہر گر جائیں گے۔ گھر مضبوط ہے، بچہ باہر سے غلط سیکھ کے بھی آئے گا گھر کے اندر۔ گھر ایک ایسا سکینر ہونا چاہیے کہ بچہ جیسے ہی گھر میں گھسے
ساری چیزیں اس کی دور ہو جائیں، سارے شبہات، سارے کنفیوژن اس کے دور ہو جائیں۔ گھر ایسا بنائیں، اپنے گھر کو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنائیں، اپنے گھر کو ایک ایسا سیل بنائیں، ایک ایسا آفس بنائیں کہ جس کے اندر ہم ہر گھر کے اندر امام کا سولجر تیار کر رہے ہوں۔ ضرورت ہے کس کام کرنے کی؟ ہم کب تک صرف تھیوریٹیکل باتیں کرتے رہیں گے ممبر سے؟ کب تک ہم صرف نظریے دیتے رہیں گے ممبر سے؟ ابھی دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں بہت اپنے آپ کو، یہ ہے فاطمیہ، یعنی اپنے امام کی خاطر کھڑے رہنا، اپنے امام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا عمل ہو جس سے آپ بتا سکیں کہ آپ اپنے امام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ہر عمل سے بچایا، خطبہ دیا جا کر، ایسا خطبہ کہ اس سے پہلے نہج البلاغہ کے خطبے سب بات کے ہیں، خطبہ دیا، توحید، نبوت، امامت، آخرت سب کو بیان کیا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد بی بی نے گریہ کر کر، یعنی کلچرل وار کے ذریعے سے لوگوں کو دکھایا کہ ہمارے پر کیا ظلم ہوا ہے۔ اور جو بھی خواتین ملنے آتی تھی مدینہ کی، بی بی اپنے دردوں کو نہیں روتی تھی، بی بی کو بہت تکلیف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بدن خستہ ہو رہا ہے، آپ کا بدن رہا ہے، آپ پہلے جیسی نہیں ہے۔ روایات ہیں کہ جب بھی وہ آتی تھی، بی بی کو کل سے کمزور پاتی تھی، مگر بی بی ان سے اپنے بدن کا، اپنی بیماری کا شکوہ نہیں کیا۔ بی بی کہتی تھی مجھے دو ہی غم ہیں، ایک میرے بابا کے جانے کا غم ہے اور ایک مجھے علی کے حق کے غضب ہونے کا غم ہے۔ بیان کیا انہوں نے، یعنی ان کا آخری وقت تک جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ڈیفینڈ کیا۔ یہی پیغام ہے جی۔ تو ہم خطا کار ہیں، میں خود گناہگار ہوں، نہیں پتا ہم سے بی بی راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یقیناً وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے یا سیدہ، ہم سے ان ایام میں جتنا ہو سکا، حق تو کوئی ادا نہیں تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، ہم حداقل اپنی زبان کو جو ہے وہ وقت کے امام کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہم اس آپ کے ایام کو، آپ کے گریہ کو دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بنا سکیں۔ عزاداران محترم، گھر اجڑ چکا ہے امام علی کا۔ امام علی حضرت سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد اکثر رات کی تنہائی میں حضرت سیدہ کی قبر کی طرف جاتے رہے، گریہ کرتے رہے، مقاتل مختلف اشعار بیان کرتے ہیں جو امام علی بیان کرتے ہیں۔ امام علی درد دل اکثر بیان کیا کرتے تھے حضرت سیدہ سے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں۔ یہ غربت امام علی کی آخر تک رہی اور امام علی کا گریہ ہمیشہ رہا۔ شب جمعہ ہے، آج کی شب یقیناً تمام ارواحیں کربلا میں ہوں گی، آج حضرت سیدہ بھی کربلا میں ہوں گی۔ آئیں ہم بھی اپنے وجود کو کربلا کی طرف لے کر چلیں اور امام حسین کی خدمت میں اپنا پرسہ امام حسین کو ان کی والدہ کا دیں کہ یا امام حسین، ایام سخت ہے، آپ بچپن سے ان مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی آپ کی والدہ نہ جانے کس طرح آپ کی خدمت میں آتی ہوں گی۔ یقیناً
آج بھی ان کی پسلیاں سالم ہیں کہ نہیں ہیں خدا جانتا ہے۔ شب جمعہ ہم نے دنوں میں جو مصائب پڑھے وہ ایک اور مصائب ہیں، ایک بچے کے کہ جو 12-13 سال کا ہے کہ جس کا نام قاسم ہے۔ قاسم کے معنی ہی ٹکڑے ہو جانا ہے۔ وہ بچہ شب عاشوراء جب دیکھتا ہے کہ چچا امام حسین سب کو بتا رہے ہیں کہ تم یہاں ہوگے، تمہارا یہ مقام ہوگا، تو وہ بچہ پیچھے سے اٹھتا ہے، کہتا ہے چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی کل؟ تو امام حسین اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم بچے ہو، نہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے موت کیا ہے۔ با معرفت امام حسین جانتے تھے بچہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، امام حسن کا بیٹا ہے۔ کہا بیٹا تمہارے لیے موت کیا ہے؟ کہا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہاں عزادارن مطلب یہ بچہ نہیں ہے، اس نے کتنے بچوں کو رول ماڈل دیا ہے۔ خرم شہر جو کہ عراق ایران کے پاس ہے بالکل، جب دشمنوں نے اسے گھیر لیا اس کو، اور کوئی پیچھے سے مدد نہ آ پائی، کوئی پیچھے سے فورس نہیں آ پا رہی تھی، تو ایک بچہ وہاں پہ تھا، اس کی عمر بھی 12-13 سال تھی، اس کا نام حسین فہمیدے تھا۔ اس نے کہا کہ سب کو جو تھوڑے بہت تھے کہا تم ہٹ جاؤ، ٹینک جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور ایک برج تھا کہ اگر اس کو یہ کراس کر جاتے تو پورا شہر ان کے کنٹرول میں آ جاتا۔ اس ایک 12-13 سال کے بچے نے اپنے بدن پر گرنیڈ جو ہے وہ باندھ دیے اور جا کر ایک ٹینک کے نیچے لیٹ گیا۔ آپ تصور کریں اس نے اپنے آپ کو وہیں پر اڑا دیا، اور جب وہ پھٹے تو جب ٹینک تباہ ہوا تو وہ دشمن سمجھے کہ ان کی فوج آ گئی ہے، اور پورے سارے فوج دشمن کی پلٹ گئی صرف اس ایک بچے کی وجہ سے۔ وہ بچہ جب اپنے آپ کو لٹا رہا ہوگا تو اس کو کون یاد آ رہا ہوگا؟ وہی قاسم کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی۔ یہ حضرت قاسم۔ آج قاسم سلیمانی کے بھی جب بدن کے ٹکڑے آئے، تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو اسی چیز کو حضرت قاسم کے نام کی لاج رکھی سلیمانی نے بھی، اور اپنے بدن کے بھی 5 ٹکڑے تھے خالی بدن کے قاسم سلیمانی کے، اور جس کے ماننے والا تھا اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے۔ ہاں عزاداران محترم، روز عاشوراء آئی، ایک ایک کر لوگ جا رہے ہیں، مگر جب بھی حضرت قاسم جاتے ہیں امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی کی نشانی ہو۔ بچہ بار بار جب خیموں میں آیا، ماں دیکھتی ہے قاسم کیا ہوا، قاسم کیا وجہ ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے۔ کہا اچھا ایک تمہارے بابا نے تعویذ دیا تھا، اس تعویذ کو کھولو، کہا تھا کہ جب مشکل پڑے، جب بہت مشکلات آئیں تو یہ تعویذ کھول لینا، اس سے بڑی مشکل نہیں ہے قاسم کوئی۔ جب تعویذ کھولا تو کیا دیکھا؟ اس پر بابا کی تحریر ہے، اور بابا نے بتایا کہ بیٹا وقت آئے گا جب تم دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن، اللہ کے دشمن گھیر لیں، تو اس وقت یہ تحریر دے دینا اور اپنے چچا کی نصرت کرنا۔ اب جب قاسم نے اس تحریر کو دیکھا تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹیں آ گئیں۔ اب قاسم جس چل کر جا رہے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کے چلنے سے پہچان لیا کہ حضرت قاسم سفارش لے کر آ رہے ہیں۔ جب پہنچے، تحریر پہنچائی، جب امام حسین نے اس تحریر کو دیکھا ہوگا تو کبھی کبھی میں یہ پڑھ دیتا ہوں اس موقع پر کہ جب اس تحریر کو دیکھا ہوگا تو بھائی یاد آیا ہوگا، اور جب بھائی یاد آیا ہوگا تو سب سے پہلے مدینہ یاد آیا ہوگا۔ جب مدینہ یاد آیا ہوگا تو وہ کوچہ بھی یاد آیا ہوگا، وہ گلیاں بھی یاد آئی ہوں گی، وہ بچپن بھی یاد آیا ہوگا،
اور ماں بھی یاد آئی ہوگی کہ کس طرح ہمارے سامنے ہماری ماں کے ساتھ وہ کیا ظلم اور ستم ہوئے۔ آزاداران محترم، امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے اتنا گریہ کیا، حضرت قاسم نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا، حضرت قاسم کو اجازت ملی۔ قد اتنا جو ہے وہ نازک ہے، بدن اتنا نازک ہے کہ ذرا بدن پر نہیں ہے، سر پر لوہے کا جو ہے وہ گلہ نہیں ہے۔ اب حضرت قاسم جا رہے ہیں، بنی ہاشم کا یہ چراغ گیا، اس نے اپنا مقابلہ کیا۔ امام حسن کی جو ہے وہ اولاد ہے، فرزند ہے، حضرت عباس کا شاگرد ہے، دکھایا دشمن کو، مگر دشمن نے پیچھے سے وار کیا، غافل ہو کر قاسم پر وار کیا۔ جب قاسم پر وار لگے، جب قاسم جو ہے وہ نیچے گرے تو قاسم نے چچا کو پکارا، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایسے میں وہ چاہتے تھے کہ حضرت قاسم کے اوپر کچھ کرے، مگر امام حسین نے اتنی تیزی سے آ رہے تھے تو دشمن کے گھوڑوں کی بھگدڑ مچ گئی۔ اب جب وہ دھواں زمین کا اٹھا، نیچے کی طرف بیٹھا، تو اب کیا ہوا؟ دشمن کے گھوڑوں کے ٹاپوں پہ حضرت قاسم کے بدن کی پسلیاں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہو گئی۔ ایسے میں امام حسین پہنچے، کہا بیٹا چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تم ان کو پھکارو اور چچا نہ پہنچ پائے۔ اب حضرت قاسم کے اس ٹوٹے ہوئے لاشے کو اٹھایا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت قاسم کے پاؤں کے نشان زمین پر جو ہے وہ کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آزاداران محترم، نہ جانے کس طرح لے کر گئے ہوں گے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں آپ نے گریہ کیا، شب جمعہ ہے، ہمارے گریہ ہماری مجلسیں ہمارے مرحومین کی ارواح کو پہنچے، شہداء ہماری شفاعت کرے۔ ہاں بس ایک جملہ کہوں گا، کچھ لاشیں ایسی ہیں کہ جب روز عاشورہ سب شہید ہو گئے تو گھوڑوں کے ٹاپوں کو، نالوں کو دوبارہ سے گرم کیا گیا، دوبارہ لگایا گیا، گھوڑوں کو دوبارہ جو ہے وہ دوڑانے کی تیاری کی گئی کہ بدنوں کو پامال کرے۔ ہاں مگر یہ قاسم کا بدن وہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، یہ 2 دفعہ روز عاشورہ پامال ہوا ہے۔